اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں اللہ ہی کا نور ہے۔ آج جو ویڈیو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، اس پہ جو ہے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے اللہ ہو پہ بھی ویڈیو بنا دیں، تو مجھے لگتا ہے میں نے اس پہ ویڈیو بنائی ہے، اگر نہیں بنائی تو پھر بھی بنا دیتے ہیں، کیونکہ کوئی کمنٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اس چیز پہ ویڈیو نہیں بنائی گئی، وہ پہلے کبھی بنائی ہوگی، اس چینل پہ شاید نہ ہو۔ بہرحال آپ کو عمل بتاتا ہوں، یہ موسم بھی ویسے بھی سردی کا ہے، بہت اچھا موسم ہے، اور ایسے موسم میں آپ ذکر اذکار کیا کریں، اور راتیں لمبی ہوتی ہیں اور ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، اس وجہ سے بندہ چادر وغیرہ لے کے سکون سے بیٹھ کے پڑھائی اپنی جاری رکھے، ذکر کرے، من کے یہ سودے ہوتے ہیں، لو اچھی لگتی ہے، خاموشی سناٹا سردیوں میں بہت زیادہ آپ کو ملتا ہے، اس لیے یہ دن جو ہے ذکر اذکار کے بہت ہی اچھے ہیں۔ تو آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے اس میں دن کا اگر آپ خیال کریں تو نچندی جمعرات سے یا نچندی اتوار سے عمل شروع کریں تو بہتر ہے، ورنہ کسی بھی دن شروع کر لیا کریں۔ جو یا اللہ کا ہے وہ شب ہفتہ یا شب منگل کو کیا جاتا ہے، اور اللہ یہ فقرا کا جو ہے عمل ہے، یہ کبھی بھی آپ شروع کریں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ نے اس کے طریقے مختلف ہیں، کچھ اللہ زبان سے ادا کرتے ہیں، کچھ سانسوں پہ پاس انفاس کا جسے طریقہ کہتے ہیں اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ بہرحال سارا کام جو ہے وہ آپ کے عشق کا لگن، دل کی اور دماغ کی جو لگن ہے وہ آپ کی مالک کی محبت میں جو ہے ہونی چاہیے۔ توحید پہ آپ جو ہے قرآن کریم کی جو ہے آپ تلاوت کیا کریں، اسے ترجمے سے پڑھے، تاکہ آپ کو توحید کا پتہ چلے کہ کائنات کا اتنا وسیع و ریز نظام جو ہے، جس میں اتنی کہکشائیں، اتنے ستارے ہیں کہ ہر کوئی اپنے مدار کے گرد چکر لگا رہا ہے، لیکن کسی کی جرت نہیں کہ دوسرے میں ٹکرا جائے، یا نظام جو ہے الٹ ہو جائے کہ چاند جو ہے وہ جو ہے اپنا مدار جو ہے چھوڑ دے اور 14 کو وہ سمندر میں مد و جزر پیدا نہ کر سکے، یا ایسا ہی جو نظام ہے کہ سورج جو ہے اپنی روشنی ہی چھوڑ جائے، ایسا نہیں ہے، وہ اپنی حرارت دے رہا ہے مسلسل، اپنے جو ہے وہ بھی مدار میں چل رہا ہے، اور سورج کے مدار میں جو ستارے ہیں وہ بھی اس میں گردش کر رہے ہیں۔ تو یہ نظام جو چلا رہا ہے، اس کی محبت جب آپ کے دل میں پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ زمین اور آسمانوں کا نور ہی ہے۔ ورد جو ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے اللہ ہو، اس کی تعداد رکھنی ہے آپ نے 12,000۔ اب اسے آپ نے سانسوں پہ اگر پڑھنا ہو تو پھر 1.25 گھنٹہ لاتعداد پڑھنا ہے، پھر تعداد کا خیال نہیں رکھنا، وہ آپ کو بتایا بھی تھا۔ سانس پیچھے جائے اللہ باہر آئے ہو، پیچھے جائے اللہ باہر آئے ہو، پیچھے جائے سانس اللہ باہر آئے ہو، اسے تیز تیز کرتے جائیں۔ اس میں جو ہے بہت سے راز ہیں، بہت کچھ آپ کو ملتا ہے۔ وہ ایک بات یاد آ گئی کہ مالک کا جب بندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ ہی دیتا ہے، اگر کیا آپ یہ عبادت ریاضت اس کو جو پکار رہے ہیں اپنے ہی لالچ میں پکارے ہیں، بے لوس نہیں بھی پکارے، اپنے لالچ میں پکارے، تب بھی وہ پوری کرتا ہے۔ اس میں اشفاق احمد دانشور نے شاید کھیل تماشا کتاب ہے یا کوئی اور، اس میں نے ان کا واقعہ پڑھا تھا، انہوں نے ایک بھنگی کا واقعہ جو ہے وہ نقل کیا تھا کہ کسی راجا کے جو ہے محل میں بھنگی ایک دن گیا، اس کی وائف جو ہے وہ شاید بیمار پڑ گئی یا ماں اس کی، تو اس کے عوض وہ کام کرنے گیا، ادھر کوڑا کرکٹ جو بھی سامان گند وغیرہ تھا ان کا وہ صفائی کے لیے اکٹھا کر رہا تھا، تو اس کے اوپر اچانک پانی کی چھینٹیں پڑی، اس نے یوں کر کے اوپر دیکھا تو دیکھا ادھر جو ہے شہزادی کھڑی ہے، رانی اس کی بیٹی، تو اتنا حسن کہ وہ اسی میں جو ہے غرق ہو گیا، اس نے یوں جھٹکا دیا، نکلو یہ تمہارے نصیب میں، کہا چلا گیا گھر۔ 2-3 دن ڈیوٹی کی، پھر جو ہے ادھر تانگ لگ گئی، پھر اس کی وائف تھی یا ماں تھی وہ ٹھیک ہو گئی، وہ دوبارہ جو ہے اپنی ڈیوٹی پہ مامور ہو گئی۔ تو یہ گھر میں اب کدھر بنگی کدھر وہ رانی، تو اس نے کہا بھی یہ مل سکتے نہیں، یہ عشق مجھ میں لگ گیا ہے، اب میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اب خیالات جو ہے وہ کشش کر رہے ہیں، محبت میں جو ہے کھانا پینا بھول گیا،
سونا ترک کر گیا، بیمار ہو رہا ہے۔ چند دن گزرے تو اس نے جو ہے بادشاہ کو بتایا تھا، راجے کو، بادشاہ کو، تو اس نے جو ہے اپنے جو حکیم ہے وہ بھیجے علاج کے لیے۔ علاج کہاں ہوتا ہے، وہ مریض عشق پر لعنت ہو خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دعا کی غالب نے کہا تھا۔ تو یہ اس کا نہ کوئی دارو ہے نہ دوا ہے، عشق کا تا ہی ایسا ہے۔ تو ایک دن اس نے پوچھ لیا رانی نے، شہزادی نے، اس نے کہا وہ آپ کا جو ہے آیا تھا لڑکا بھنگی، وہ نہیں دوبارہ دیکھا۔ اب وہ خیالات جو کشش کر رہے تھے، اس نے کہا وہ یہ بیمار پڑا ہے تو اس کا علاج نہیں کروایا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ صاحب نے جو ہے طبیب شبیب بھیجے تھے لیکن کوئی علاج کارگر نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ اس کا علاج صرف آپ کے پاس ہے، رازداری سے آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ اس نے جب سے آپ کی جھلک دیکھی ہے وہ آپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا، وہ آپ کی جھلک کو ترس رہا ہے، ورنہ وہ ایسے ہی چارپائی پہ لگا مار جائے گا۔ اس نے کہا اسے ایسے کہو کہ ہم تمہیں اپنا دیدار کرائیں گے لیکن تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا بتاؤ کیا کام اسے کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا کہ اسے کہہ دو کہ شہر کے باہر جو نہر ہے اس کے کنارے جا کے بیٹھ جائے، تو ادھر صدا دینا شروع کر دے اپنا اللہ 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 بھی، اور سامنے کاسا رکھ لے، بس ادھر جو اپنی کلی ڈال لے، تو جو بھی لوگ آئیں گے اس کے پاس گزریں گے، کوئی پیسے رکھیں گے، کوئی اٹھائیں گے، اسے کہے کہ وہ ان کی طرف توجہ نہ دے، کسی کو دیکھے نہ۔ تو وقت گزرتا جائے گا جہاں تک کہ لوگوں کا تانا بانا لگ جائے گا، بہت سے لوگ آئیں گے، حتیٰ کہ ایک دن وزیر بھی آئے گا، پھر بادشاہ بھی آئے گا، پھر میں بھی آؤں گی، میں بھی اس کو اپنا دیدار کروا دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں جا کے بتا دیتی ہوں اس کو۔ اس نے جا کے بھنگی کو بتایا۔ اس نے کہا لو، چارپائی سے چھلانگ لگائی، کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا ابھی چلتا ہوں میں، عشق کی چیز ہی ایسی ہے، یاد دریا کہ دیدار ہوگا کتنے عرصے بعد، 2 سال بعد، 2 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے کہا سال بھی، اس نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں، بس دیدار ہونا چاہیے۔ اس نے جا کے پڑھائی جو ہے اپنی شروع کر دی، ادھر کلی لگا لی، باہر بیٹھا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، لوگ جو ہے آتے جاتے، کبھی کوئی ادھر رکھ دیتا کوئی 4 آنے، کوئی چند پیسے، چند سکے، توجہ ہی نہ کرتا، کوئی کچھ آ کے کہتا تب بھی توجہ نہ کرتا، کوئی اس میں سے اٹھا کے لے جاتا تب بھی توجہ نہ، وہ اپنا ذکر جاری رکھتا۔ اس کے گھر والی جو ہے وہ جب آتی یا اس کی ماں، تو وہ اس کو جو ہے کھانا دے کے واپس چلی جاتی، صبح کو پھر کھانا دے دیتی۔ تو سلسلہ چلتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کی شہرت کے چرچے ہونا شروع ہو گئے کہ ایک فقیر آ کے بیٹھا ہوا ہے ادھر، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن وہ جس کو جو ہے دعا دے دے، اشارہ کر دے کہ جاؤ تمہارا بیڑا پار ہے، تو بیڑا پار ہے، وہ بولتا نہیں ہے، وہ بس اپنے ہر وقت ذکر میں مگن ہے، ہر وقت اللہ کی صدا آ رہی ہے، وہ ادھر تسبیح دے رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، نظر جھکا ہے، اللہ اللہ اللہ، یہ صدا چل رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا وزیر کو کہ پتہ کر کے آؤ بھی، ایسے فقیر کے چرچے ہیں، سنے ہیں۔ اس نے کہا میں نے بھی سنے ہیں، تو امتحان لے لیتے ہیں اس کا۔ وزیر نے چند جو ہے تیار کیے کنیزیں وغیرہ یا نوکر تیار کیے، اس نے کنیزیں تو وہ تیار کرے گی، نوکر چاکر تیار کیے، لے گیا ادھر چند اشرفیاں، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، جا کے اسے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرو، یہ رکھ دو، وہ اپنی عبادت میں مگن ہے۔ اس نے کہا کہ ہمارا بادشاہ سلامت نے بھیجا ہے، اس کے لیے دعا کرو، یہ کہ اس کی سلطنت قائم دائم رہے، بہت اچھا بادشاہ ہے ہمارا، تو یہ آپ کے لیے یہ خدمت کر رہے ہیں۔ اس نے ایسے اشارہ کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے اپنے دیکھا کہ اس کو تو ضرورت نہیں، اس نے ادھر رکھا دیا وہ مال جو تھا، سکے سونے کے یا چاندی کی اشرفیاں، سونے کے سکے وغیرہ ادھر رکھ کے تشت، تو چلے گئے، سب واپس ہو گئے، پیادے شیادے جو نوکر شوکر تھے گھوڑوں پہ واپس چلے گئے، وہ بھی سائڈ پہ واپس آ کے ایک درخت کے ساتھ لا کے اوٹ میں تو دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ آ رہے ہیں ادھر سے اشرفیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں، وہ تب بھی نہیں پوچھ رہا، کوئی سکہ کوئی رکھ کے جا رہا ہے تب بھی نہیں پوچھ رہا، وہ اپنی جو ہے مگن ہے عبادت میں، اللہ اللہ۔ اس نے کہا کہ یہ واقعی لالچی نہیں ہے، اصلی فقیر ہے۔ اب اسے کیا پتا اس کے دل میں کیا لالچ ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے نا، اللہ کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، دلوں کا بھید تو وہی جانتا ہے۔
بادشاہ سلامت کو جا کہا کہ بادشاہ سلامت وہ بندہ جو ہے نا بالکل ٹھیک ہے، اسے کسی قسم کا لالچ نہیں، میں نے یہ ملاحظہ کیا، ساری رپورٹ دی کہ لوگ آ کے اٹھا کے لے جا رہے ہیں مٹھیاں بھر بھر کے، اس نے تب بھی کسی کو کچھ نہیں کہا، اس کے پاس سے حسین و جمیل لڑکیاں گزر رہی ہیں تب بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، تو وہ اپنی باتیں کرتی ہیں، وہ سر جھکائے ہوئے اشارہ کر دیتا ہے، لوگ جا رہے ہیں چلے ہوئے دعائیں لے کے، تو لوگوں سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی کہا ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جس کو یہ کہہ دیتا ہے اشارہ کر دیتا ہے کہ تمہارا کام ہو جائے گا اس کا تو فوری ہو جاتا ہے۔ اچھا، بادشاہ نے کہا پھر ہم بھی کسی دن جائیں گے۔ اگلے دن یا تیسرے دن اس نے تیاری کی، پھر اس نے کہا ہم بھی جاتے ہیں، اس نے بھی اپنا جیسے بادشاہوں کی شان بان ہوتی ہے اس کے مطابق گیات سونے چاندی کی اشرفیاں لے کے چلے گئے، نوکر چاکر ادھر رکھی، اسے کہا کہ ہماری سلطنت کے لیے دعا کرو اور میری جو ہے عزت کی بلندی کی دعا کرو، میری ایک ہی بیٹی ہے اس کی بھی اچھی جگہ جو ہے بخت کشادہ ہوں، یہ بھی دعا کر دو اللہ میرے اس کے نصیب اچھے کرے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بادشاہ نے ادھر رکھا، چلے گیا۔ اب مرشد زادی تھی اس کی، پھر مرشد جو تھی وہ مرشد تھی اس کی، تو اسے بھی خبر ہوئی پڑی تھی، اس نے کہا جی بادشاہ سلامت فقیر کے چرچے سنا ہے آپ ادھر سے مل کے آئے ہیں، تو میں بھی چاہتی ہوں میں بھی اس کو دیکھ کے آؤں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا بالکل آپ بھی جائیں، فقیروں کے در پہ جو ہے خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ نہ کچھ لے جانا۔ اس نے بھی کہا چلو کنیزیں وغیرہ تیار کر کے لے جاؤں گی۔ اس نے جو بنگن تھی اسے کہا کہ جاؤ اور اسے کہہ دو کہ کل ہم آپ کو اپنا دیدار کروائیں گے، کل تیار رہنا فلاں ٹائم پہ، ٹائم دے دیا عصر کے بعد کہ ہم اپنا دیدار کروائیں گے، یا صبح فجر کے بعد جو بھی ٹائم اسے دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ شام کو وہ گئی جب کھانا دینے تو اسے بتا دیا کہ کل دیدار ہوگا، وہ پاؤں کہاں نیچے لگتے ہیں، اس کی تو مراد پوری ہونے والی تھی، وہ ذکر کر رہا ہے لیٹ رہا ہے، اب نیند کہاں، رات پڑھائی ویسے بھی بہت کرتا تھا، رات اللہ اللہ کا ذکر جاری ہے، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، اٹھ کے بیٹھ گیا پھر کہ ابھی دیدار ہونے ہیں اس کے، پھر اللہ 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 ذکر جاری ہے۔ تو اچانک فلم چل گئی کہ یار اس نے مجھے بتایا تھا کہ لوگ آئیں گے، لوگ بھی آئے، پھر اس نے کہا بڑی بڑی دنیا آئے گی، بہت امیر کبیر آئیں گے، وہ بھی ہے، پھر اس نے کہا وزیر آئے گا، وہ بھی آیا، پھر بادشاہ آئے گا، وہ بھی آیا، اب اس نے کہا پھر میری اینڈ پہ باری ہے، میں دیدار کرواؤں گی تو اب وہ بھی آ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سب کچھ کس کارن ہوا؟ اس نے کہا یہ ذکر جو اس نے بتایا ہے اللہ کا تو اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب پڑھ رہا ہے، اس نے کہا اچھا میں نے جتنی بھی عبادت کی اپنی جو ہے اپنے لالچ میں کی کہ مجھے اس کا دیدار میسر آ جائے، تو وہ بھی پوری کر رہا ہے، وہ اب دیدار بھی میسر آئے گا، سب کچھ ہوا جیسے جیسے اس نے کہا وہ سب کچھ ہوا، لوگوں کے دلوں میں اللہ نے عزت ڈال دی، لوگ آ رہے ہیں دعائیں کروا رہے ہیں، جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو میرا اس میں لالچ تھا، پھر بھی اگر میں بغیر لالچ کے عبادت کروں تو پھر کیا ہے؟ اس نے کہا چھوڑو اب اس کا دیدار کیا کرنا، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا دیدار کروں گا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہستی، وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، وہی نور ہے زمینوں اور آسمانوں کا، تو اب تو میں اسی سے عشق کروں گا، چھوڑو اس کو، یہ کیا کرے گی، اب تو اسی کا ذکر ہے۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا، ذکر کر رہا ہے، ابھی توجہ لگائی، جیسے ہی توجہ لگائی یوں کر کے روشنی چلی سامنے سے، حجابات اٹھ گئے، اب دیکھ کیا رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے کہ جنت ہے، جنت کے نظارے ہیں، پہنچ گیا ہوں ادھر سے، رنگ برنگ نور انواع اقسام، ہر چیز، بہت سی قسمیں، فروٹ کی، پھلوں کی، درختوں کی، ہر چیز جو ہے، دودھ کی نہریں چل رہی ہے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، تو وہ اب کہہ رہے ہیں اللہ اللہ مجھے یا اللہ تیرا ہی دیدار کرنا ہے۔ ابھی وہ آ گئی ایک حور، پلو سامنے، اس نے کہا میں بہت حسین حور ہوں، میں تیرے لیے آئی ہوں، میرا دیدار کر لے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ کا کرنا ہے۔ اسی طرح پھر پڑھ رہا ہے، پھر چند لمحے بعد پھر حور آئی کہ ہم حوروں کی جو ہے ملکہ ہے، یہ فلاں نام ہے ہمارا، ہم جو ہے آپ کے لیے ہے، ہمارا دیدار کر لو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو اللہ کا دیدار کرنا ہے، اسی معاملات میں آ رہی ہے جا رہی ہیں، وہ اپنے ذکر میں ہے، وقت گزرتا رہا، دن چڑھا، وہ آ گئی، اب جو ہے وہ رانی، وہ شہزادی، اس نے آ کے کہا کہ میرا دیدار کر لو، بڑا زرق برق ہو کے
تیار شیار ہو گئے، کیوں لگن ادھر بھی جاگی یہ خیالات اپنی کشش رکھتے ہیں۔ عشق خود ایک بہت بڑا جن ہے، دیو ہے، جن ہے، تو یہ چڑھ جاتا ہے جو دماغ پہ، تو پھر یہ تو اگلی طرف بھی جو ہے اپنی کشش رکھتا ہے اور اسے بھی گما کے رکھتا ہے، اگرچہ وہ اس کو دبا کے رکھے۔ اب وہ بھی تیار ہو کے آ گئی، اس نے آ کے اسے کہا کہ میرا دیدار کر لو۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، اس کے سامنے وہ سین چل رہے تھے، ادھر اڑے چل رہی تھی، وہ ادھر کہہ رہا تھا نہیں۔ اس نے پھر اسے کہا کہ میں آ گئی ہوں، میرا دیدار کرو، میں تمہارے لیے دیکھو سجدہ جی کے آئی ہوں، اب وقت آ گیا ہے، میرا دیدار کرو۔ اللہ نہیں، وہ کہہ رہی میرا دیدار کرو، نہیں، اسے تھوڑا جھنجھوڑا، میرا دیدار کرو۔ اس نے کہا یہ تم کیا چیز ہو، یہ تم سے حسین و جمیل حوریں جو ہے وہ کہہ رہی ہیں میرا دیدار کرو، میں تو انہیں کہہ رہا ہوں نہیں۔ تو اس نے کہا پھر اب کیوں بیٹھے ہوئے؟ اس نے کہا میں نے تو اس مالک کا دیدار کرنا ہے جس کا ذکر تم نے، جس کا نام مجھے بتایا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں، میں تو اس کا دیدار کروں گا۔ اس نے کہا تم اس کا دیدار کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، تم نے ہی تو یہ سبق دیا تھا، میں نے پہلے لالچ کی عبادت کی، اب بے لوس کر رہا ہوں، تو مجھے تو حوریں جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہمارا دیدار کرو۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تو اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو دیدار ہے یہ سر دیے بغیر نہیں ہوتا۔ حق بہو سرکار نے کہا ہے نا، سر دیتے جے حق حاصل ہوئے تو اس موتوں کی ڈرنا ہو۔ یہ سر دیے بغیر جو ہے وہ حق نہیں حاصل ہوتا، یہ تو مار کے ہی دیدار جو ہے وہ پھر ہوتا ہے، حق کا دیدار مار کے ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا اچھا، مار کے ہی ہوتا ہے۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری اور رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ اس نے یہ کیا ہوا، کدھر گئے؟ تو اس نے کہا میں تمہاری مرشد زادی ہوں، سب کچھ تم نے دیکھ لیا، مجھے بھی ساتھ لے کے چلتے، مجھے بھی سب کچھ دکھاتے۔ تو یہ ہے اس ذکر کی فضیلت۔ جب آپ بے لوس کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ آپ کے اندر کی جو خواہشات ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے، پھر حجابات کے پردے ختم ہوتے ہیں۔ عشق جو ہے یہ مالک کے ساتھ جب ہو جائے تو پھر کائنات ایسے کھلی ہتھیلی کی طرح آپ کے سامنے ہوگی۔ اس میں آپ کو فقراء کے بھی تذکرے ملیں گے، مولا علی سرکار کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہی ہے جیسے آپ سب کے سامنے آپ کا ہاتھ۔ جب کوئی آپ سے پوچھے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں، آپ بغیر ہاتھ کو دیکھے ہوئے کہیں گے کہ 5۔ اسی طرح جو ہے ہمارے لیے کائنات ایسی ہے، ہم سے کوئی بھی سلونی قبر تف کی دنیا۔ آپ نے کہا تھا کہ پوچھو مجھے علی سے پوچھو، قبر اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں، زمینوں سے زیادہ میں تمہیں آسمانوں کے رستوں کا علم بتاؤں گا۔ توریت والے توریت سے پوچھو، زبور والے زبور سے، انجیل والے انجیل سے، اور مسلمان سبھی قرآن کریم سے۔ تو یہ ذکر آپ کو بتاتا چلو پھر کہ 12,000 بار آپ اگر پڑھو گے اللہ اللہ اللہ، اس صدا سے اللہ ایک بار کہہ کے ایک دانہ جو ہے تسبیح کا وہ نیچے گراؤ گے اپنی طرف، اللہ 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 تسبیح جاری رکھے۔ اگر سانسوں پہ پڑھنا ہے پھر 1.25 گھنٹہ لاتعداد پڑھے، اور سارا دن میرے بابا جی نے جب مجھے یہ سبق دیا تھا، بابا جی بابر سلطان قادری صاحب پیر و مرشد، تو انہوں نے کہا تھا بیٹا کوئی سانس خالی نہ جائے۔ میں نے کہا بابا جی نہیں خالی جائے گا۔ تو میں نے ایسے ہی پڑھا خود پہ جو طاری کر کے، تو پھر دنیا سے بالکل محبت ختم ہو گئی، اور دل یہی تھا کہ درباروں پہ چلا جاؤں، وہاں پہ رہوں، وہاں پہ جاؤں، اور گیا بھی۔ تو نظر کام کرتی تھی، پھر اسی سے میرا جو ہے وہ باطن بھی چلا تھا، پھر روح کی پرواز بھی اسی ذکر سے حاصل ہوئی تھی۔ دربار پہ میں نے چارپائی ڈالی ہوئی تھی ادھر قبرستان کے باہر، تو ادھر پڑھتا تھا، تو ادھر یہ سب کچھ سلسلے جو ہے چلے تھے۔ تو یہ مالک کا ذکر جب آپ کرتے ہیں وہ خود بخود ہی آپ کی خواہشات بھی ختم کر لے گا۔ اگر آپ، میں تو یہ کہتا ہوں ذکر کریں، کوئی ضروری نہیں کہ یہ ہو کہ بھئی ہم تو لالچ کی عبادت کرتے ہیں، ہر کوئی لالچ کی کرتا ہے، ہر کسی کو لالچ ہے، تو وہ مالک ہے، اس سے لالچ نہیں رکھنا تو کس سے رکھنا ہے؟ وہ نہیں ہماری دعائیں پوری کرے گا تو کس سے ہم کہیں گے کہ پوری کرے؟ اسی نے پوری کرنی ہے، اسی نے کہا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں نواز دوں گا، مجھ سے مانگو، تو اس سے مانگنا بھی چاہیے۔ تو جب یہ فقراء کا پھر جو ہے شیوا ہے کہ جب وہ بے لوث عبادت کرتے ہیں، وہ کرتے ہی بے لوث عبادت ہے، تو پھر وہ مناظر وہ طے کرتے ہیں کہ پھر وہ جس کو چاہیں اس کو رنگ دے دیں، جسے چاہیں اسے جو چاہیں دکھا دیں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اور بھی ویڈیو آپ کے لیے بنائیں گے انشاءاللہ، آپ کو ویڈیو ملتی رہے گی۔ اول و آخر جو ہے آپ نے 11 بار درود شریف، 12,000 بار اسے اگر ذکر بالجہر کرنا ہے، اگر ذکر خفی کرنا ہے، پاس الفاظ کرنا ہے،
تو پھر جو ہے سانسوں پہ کرنا ہے تو پھر 1.25 گھنٹہ لات داد، اگر دل میں پڑھنا ہے خفی زبان سے دل سے اللہ اللہ بغیر آواز نکالے، تو جو بھی اللہ پڑھنا ہے آپ نے آواز نہ نکالے تو وہ تو سنتا ہے۔ تو پھر جو ہے اس کی تعداد 12,000 رکھیں، اس سے کم اگر رکھنی ہے تو پھر جو ہے آپ 4,000 بھی کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ذکر جو ہے یہ اپنے کرانٹ رکھتا ہے، اس سے خوابوں کا سلسلہ تو آپ پہ آسانی سے شروع ہو جائے گا۔ اس پہ مزید اگر ویڈیو بنائی تو بہت کچھ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ہی میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، رب رکھا، فی امان اللہ۔